دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب مجھے دینا ہے، آپ کو پریشانی ہونا تو یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، ہاتھوں کو نیچے کیجئے۔ میں نے تلاش شروع کی کہ اس کا کوئی تحقیقی جواب ہو۔ ہماری عادت نہیں ہے کہ نہیں بس انہوں نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، یہ تو ان کی عادت ہے نا، ہماری عادت نہیں۔ ہم نے تلاش جستجو شروع کی، مجھے یقین تھا کہ میرا امام قرآن کے باہر کی بات نہیں کرے گا، میرا امام حدیث کے باہر کی بات نہیں کرے گا، میرا امام شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا غلامی مصطفیٰ میں شریعت کے اندر کی بات کرے گا۔ بے شک سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیے، میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، خود ہی جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ عن سعد بن ابی وقاص انه دخل مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على امرأة وبين يديها حصى او نواة تسبغ به۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے مکان پر گیا۔ سنی ہوئی بات حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں کرتے ہیں، حضور کے ساتھ ہیں اور چشمدید واقعہ بیان فرما رہے ہیں، عین الیقین بات بیان کر رہے ہیں، مشاہدہ کی ہوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں سمعتو، بلکہ کہتے ہیں رأیتو دخلت مع رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، پھر میں نے بھی ساتھ میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضور اپنے ایک کلمہ پڑھنے والی خاتون کے پاس تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے، خاتون ہیں، غریب ہیں، مگر حضور ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں شرف بخشنے کے لیے، ان کے گھر کو شرف دینے کے لیے۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ، میرا نبی کتنا کریم ہے۔ حضور تشریف لے گئے، اب جب حضور تشریف لے گئے تو وہ عورت، اس نے کیا کیا تھا، بہت ساری کھجور کی گٹھلیاں اس نے اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ راوی کہتے ہیں او حصا او نوا، یا اس نے کنکریاں بہت ساری اکٹھا کر کے ڈھیر بنا کے رکھا تھا، اور وہ کنکریوں کا کیا کرتی تھی، تو سب بے اس پر اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتی تھی۔ سب لوگ کہو سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ سے بھی ان کو الرجی ہوتی ہے، کہتے جب دیکھو تو کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ارے سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے، مچل کر بولے بس، سب لوگ بولو نا سبحان اللہ۔ ابھی بتاتا ہوں، اب انہوں نے کیا، کھجور کی گٹھلیاں ڈھیر بنا کے رکھا تھا اپنے سامنے، اور راوی کہتے ہیں یا پھر انہوں نے بہت زمانے کی بات ہوئی، کہتے ہیں کھجور کی گٹھلیاں تھیں یا کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ تسبیح ملتی ہے موتیوں والی، ہے نا، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دانہ سرکہ دیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں یہ کہتے ہیں اتنا ترقی یافتہ زمانہ تھوڑے نہیں تھا، اتنی فیسلٹیز تھوڑے نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کا شوق ان کا بہت تھا، تو کھجور کی گٹھلیاں اکٹھا کر رکھی تھیں، یا پھر انہوں نے کیا کیا تھا، کنکریاں اکٹھا کر رکھی تھیں، اور اس پر اللہ کی تسبیح کرتی تھیں، سبحان اللہ کہتی تھیں۔ حضور تشریف لے گئے تو اب گٹھلی بنا کر کے کھجور کی گٹھلی آدمی ساتھ میں لاد کے لے کے چلے، یا پھر کنکریاں اکٹھا کر کے رکھے، تو اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی بولو، تھوڑی سی مشقت ہے، دقت ہے۔ حضور نے ناجائز نہیں کہا، حضور نے حرام نہیں کہا، بلکہ حضور کی زبان اقدس سے، حضور کی زبان فیض ترجمان سے ایک پرنور جملہ نکلا، مچل کر بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں، الا اخبرک بما هو ایسر من ذلک او افضل من ذلک۔ اے خاتون، اے مقدس خاتون، اے اللہ کی نیک بندی، طریقہ تیرا یہ بھی صحیح ہے، طریقہ تیرا یہ بھی جائز ہے، کھجور کی گٹھلیوں پر اللہ کا نام پڑھا کرے، اسے شمار کرا کرے، یہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کنکریوں پر اللہ کا نام پڑھے ناجائز یہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری امت کی ذرہ برابر مشقت رحمت والے نبی سے دیکھی نہیں جاتی، اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، دقت ہے، عورتوں کو کام کاج زیادہ ہوا کرتے ہیں، ان کے کام کاج بہت ہوتے ہیں، تو اب اس کو بیٹھ کر کے وہ گنیں گی اور تسبیح کریں گی، یا کہیں آنا جانا پڑ جائے تو تسبیح گول ہو جائے گی،
تو اے خاتون میں تجھے اس سے آسان اور اس سے افضل طریقہ نہ بتا دوں کہ تو کہیں بھی رہے اس سے زیادہ ثواب مل جائے. ایک بار آپ بھی کہو نا سبحان اللہ, بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. حضور نے کہا اس سے زیادہ ثواب مل جائے اور اس سے آسان بھی ہے. کہو ایک بار ہو جائے کروڑوں. ذرا مچل کر بولو نا, مچل کر بولو نا سبحان اللہ. اب سنو, حضور نے اپنے لبہائے ناز کھولے, اٹھاؤ ترمذی سیاہ ستہ کا نام لے لے کے, بخاری کا نام لے لے کے حضور سے برگشتہ کرتے رہے. مگر حضور کی محبت میں اگر سیاہ ستہ پڑھا ہوتا سبحان اللہ, تو اگر 2 لفظ بھی پڑھے ہوتے تو حضور کی بولی بولتے. ابھی دیکھنا کہ ان کی بولی کتنی خطرناک ہے. حدیث سے ہٹانے کا طریقہ ہے حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولنا, دوسرے کو جھوٹا کہہ کے خود جھوٹے اور کہتے ہیں بیچارے غریب سنی کو جھوٹے ہو, کروڑوں درود پڑھتے ہو. ابھی دیکھنا ان کی ناک, کان, ہاتھ, پاؤں سب کاٹ لیتے ہیں عالم اہل سنت کے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. میں کیا کروں, میرے عزیز مجبوری ہے. میرے حضور پر اگر کوئی ذرہ برابر انگشت نمائی کرتا ہے نہیں برداشت ہوتا ہے. گالی دے لو مجھے خوب دو. آج تک آپ نے مجھے دیکھا ہے, خوب دیکھا ہے. اپنی ذات کے لیے میں کبھی کسی سے نہیں لڑا پورے قصبے میں. بہت گالیاں مجھے ملتی ہیں, لوگ فسادی کہتے, بوالی کہتے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, لیکن آج تک میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. مگر حضور پر ذرہ برابر انگلی اٹھاتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ جو حضور کی شان میں کچھ برداشت کر لے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اور ہم الحمدللہ حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کی شان میں کچھ برداشت نہیں کریں گے. ایک مشورہ دیتے ہیں, جب زیادہ گیس بننے لگا کرے تو نکالنا تو ضروری ہے, تو ہم کو گالی دے لیا, ہم کو اور بک لیا کرو, ہم کچھ نہیں کریں گے, تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے, لیکن کم سے کم میرے نبی کو کچھ نہ کہا کرو, کم سے کم آمنہ کے لال کو کچھ نہ کہا کرو, ہمیں دکھ نہ دیا کرو. ہمارے حضور کو کچھ نہیں کرو گے, ہم کو دن بھر بیٹھ کر کے اگر بزنس ہی کر لو تو ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے. چاہے دن بھر آؤل پھول بکو, گالی دو, جو مرضی آئے وہ کرو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن میرے نبی کی شان میں ذرہ برابر اگر تمہاری زبان کھلی تو میں برداشت بھی نہیں کروں گا. آپ بھی بولو انشاءاللہ, آپ بھی برداشت نہ کریں ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی نماز وار دیں, حضرت صدیق اکبر جان وار دیں, اور تم بن کر کے سنتے رہو نا, تو پھر تمہاری عزت بھی سلامت نہیں ہوگی, تمہارا وقار بھی سلامت نہیں ہوگا, تمہارا تمہاری مان اور مریادہ بھی سلامت نہیں رہے گی, پھر تمہاری بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. گالی اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے, رب کو بھی طرح سے نہیں آئے گا. اور حضور کے غلام بن جاؤ گے تو پھر حضور کے ایک غلام کے لیے رب قیامت قائم کر سکتا ہے. مچل کر بولو نا سبحان اللہ. رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. توجہ کریے, اب سنیے حضور نے وہ طریقہ کیا بتایا. اچھا آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور کوئی پڑھا لکھا ہو نہ ہو لیکن اتنا جانتا ہے. یہ بتاؤ آسمان میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ کسی کو پتا ہے گن کے رکھا ہے کسی نے؟ مخلوق مطلب پیدا کیا ہوا, وہ خالق پیدا کرنے والا کریٹر. تو اللہ صرف خالق ہے, باقی سب مخلوق. ہر نبی مخلوق, ہر ولی مخلوق, ہر صحابی مخلوق, ہر انسان مخلوق, ہر چرند پرند درند سب مخلوق. چاند مخلوق, سورج مخلوق, زمین مخلوق, آسمان مخلوق, سب مخلوق. اب میں مخلوق, یہ جو چھوٹی چھوٹی اڑ رہی ہیں یہ بھی مخلوق, چینٹی ماٹا مخلوق, سب مخلوق. خالق صرف ایک. اب میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ گلے سے اتر جائے ان کے بھی. اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہی غلبہ والا ہے اور وہی عزت والا ہے, وہی قہر والا ہے. اللہ ہی ہر شے کا خالق, کل شے, ہر شے کا خالق ہے, پوری کائنات کا خالق. اب حضور نے طریقہ کیا سکھایا. حضور نے کہا اے خاتون یوں کہا کرو, سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء. اب مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب کنجوسی نہ کرو, آمدم برسر مطلب. اب بالکل مین پوائنٹ پر آیا ہوں. حضور نے فرمایا گنو گی تو کب تک گنو گی؟ 1000 کنکریاں گنو گی,
2000 کنکریاں گنوگی 50,000 کنکریاں گن گن کر کے سبحان اللہ کہہ سکتی ہو۔ تمہیں کھانا بھی پکانا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، دوسرے کام کاج بھی کرنا ہے، اس دور میں چکی بھی پیسنی ہے، آٹا بھی گوندنا ہے، سارے کام کرنا ہے۔ پھر تم 1 لاکھ 2 لاکھ تسبیح نہیں کر سکتی، 1000 2000 5000 10,000 50,000 1 لاکھ مان لو، اس سے زیادہ تسبیح کا وقت نہیں مل سکتا، کیونکہ کام بھی کرنا ہے، کاج بھی کرنا ہے، پرورش بھی بچوں کی کرنی ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اور وہ مبارک دور تھا جس دور میں عورتیں شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ انہیں کی قرائے لے کر 1 گلاس پانی مانگا، کہ 1 گلاس پانی ملا تو تم بیٹھی تھوڑے نا جاؤ پی لو، ایسا نہیں تھا، وہ شوہروں کی خدمت گار تھی۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ تو گن گن کے پڑھتی 1000 2000 4000 پڑھتی نا۔ حضور فرماتے ہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، 4 لفظ کہو گے 4 کروڑ سے بھی زیادہ کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یوں کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، آسمان میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ ہو۔ 1 بار میں آپ بھی بولو، 1 بار میں آپ بھی بولو، ہاں 1 ہی بار میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ شہری آدمی ہیں، اس لیے میں 1 بار بولتا ہوں، آپ بول رہے 1 ہی بار میں، سمجھ گئے نا؟ یہی بس نہیں کیا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے تو زبان کاٹ لی ان کی۔ حضور فرماتے ہیں اور پھر یوں کہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کی تعداد کے برابر سبحان اللہ ہو۔ 1 بار سبحان اللہ کہو، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے برابر ہو جائے۔ اب تیسری بار حضور نے فرمایا یوں کہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ، صرف آسمان کی بات تھی، صرف زمین کی بات تھی، اس کے علاوہ بھی مخلوقات بہت ہیں۔ تو حضور نے سکھایا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ جتنی چیزوں کا خالق ہے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر سبحان اللہ 1 ہی بار میں ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ بھی 1 بار کہہ لو نا یار سبحان اللہ، سب لوگ کہو سبحان اللہ عدد ما خلق، کہو 1 بار کہہ لو نا، ہو جائے نا 1 ہی بار میں۔ ارے شمار ہی نہیں کر سکتے اتنی بار، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سب لوگ کہو سبحان اللہ، نکاح کی طرح پڑھانا پڑے گا، پڑھو سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، کتنی بار ہو جائے؟ 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 50 بار نہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے برابر، سب کی تعداد کے برابر سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کیسے پہنچتا ہے؟ دیکھو میاں یوں پہنچتا ہے، اس طرح سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر سبحان اللہ اللہ کے یہاں پہنچ جائے، سب لوگ کو اللہ کے یہاں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ عدد ما هو خالق، اب پوری کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں سب کی تعداد کے برابر پہنچ جائے۔ 1,24,000 تو خالی نبی ہیں، یار مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کہتے تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اگر خالی نبیوں کی تعداد کے برابر سبحان اللہ پہنچ رہا ہے تو بتاؤ تمہارے کہنے کے حساب سے سچ ہے یا جھوٹ؟ تم سچے ہو یا نبی؟ آپ خاموش رہو، ابھی پوری حدیث سنو، مطلب تو ہم بتائیں گے نا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ یہی بس نہیں، یہ تو سبحان اللہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ حضور نے زیادہ سکھایا، سبحان اللہ حضور نے زیادہ سکھایا۔ 3 بار کہا سبحان اللہ پڑھو اور اس طرح پڑھو۔ پھر کیا کہا حضور نے؟ سنو واللہ اکبر مثل ذالک، اور یوں کہا کرو کہ اللہ اکبر بھی انہی چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ والحمدللہ مثل ذالک،
اور الحمدللہ بھی، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی انہی چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کے یہاں پہنچ جائے، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے برابر، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے برابر، اور اللہ جتنی چیزوں کو پیدا کر چکا، اللہ جتنی چیزوں کا خالق ہے کر چکا یا کرے گا، سب کی تعداد کے برابر اللہ اکبر بھی پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر ایک بار کہا اور تعداد اتنی بتا دی کہ پوری دنیا شمار نہ کر سکے۔ والحمدللہ مثل ذالک، الحمدللہ بھی اسی تعداد کے برابر ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذالک، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی تعداد کے برابر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ ہو گئی حدیث، کیا ہے بولو حدیث۔ اب ان سے مولوی صاحب سے پوچھو کہ سبحان اللہ تو ایک بار کہا اور اللہ کی جتنی مخلوقات میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مخلوق میں سمندر بھی ہے، سمندر کے قطروں کو شمار کرنے کی آج تک کوئی مشین تیار نہیں ہوئی، کوئی کیلکولیٹر تیار نہیں ہوا جس سے زمین کے ذرات گنے جا سکیں، سورج کی شعاعیں گنی جا سکیں، زمین کی کنکریاں گنی جا سکیں، پوری روئے زمین کے آدمی گنے جا سکیں، پوری روئے زمین کی مخلوقات گنی جا سکیں، ایسا کوئی آلہ، کوئی مشین، کوئی کیلکولیٹر تیار نہیں ہوا۔ اب حضور نے سکھایا ہے خاتون پڑھو ایک بار سبحان اللہ اور کہہ دو اتنی تعداد کے برابر پہنچ جائے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے پہنچا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، پتہ چلا دل میں ارادہ ہو، کہے ایک بار اور نیت کر لے کروڑوں بار ہو جائے تو رب کر دیتا ہے۔ ذرا مچل کر بولو نا سبحان اللہ، کیونکہ حضور سکھا رہے ہیں، کوئی اور نہیں سکھا رہا ہے۔ اب ترمذی کی حدیث کی روشنی میں، ابن ماجہ کی حدیث کی روشنی میں، حضور کے فرمان کی روشنی میں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود بالکل پرفیکٹ ہے اور صحیح ہے، یہاں پر تو کروڑ کی تعداد بھی متعین کی گئی ہے، اگر اللہ تعداد بھی بھیجے تو حدیث کی روشنی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اشارہ کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولوی صاحب یہ سبحان اللہ اتنی تعداد کے برابر کیسے پہنچتا؟ جیسے وہ پہنچتا ایسے ہی کروڑوں درود بھی پہنچ جاتا، جیسے وہ پہنچ جاتا ایسے ہی لاکھوں سلام بھی پہنچ جاتا۔ تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم سوچتے تھے ٹھیلیا میں لاد کے بھیجا جائے گا، تمہیں توحید پتہ نہیں کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، توحید آ کے بریلویوں سے سیکھو، ملا جی شان الوہیت آ کر کے امام احمد رضا کے غلاموں سے سیکھو۔ ارے توحید توحید چلاتے رہے، جب تک حضور کا پیار نہ ہو بندہ توحید بھی سمجھ نہیں پاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کہنا کیسے ہو سکتا ہے یہ رب کی قدرت پر اعتراض ہے، اور یہ کہنا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کی بولی ہے۔ سمجھ گیا آپ پوری بات؟ تو دیکھو یہ گھوٹالہ کہاں کرتی ہے، دیکھا بات حدیث سے ثابت ہے اور امام احمد رضا کے بارے میں اول اول بک رہے ہیں۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، صحیح بات پہنچا دینا، ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے حضور کی باتیں پہنچانا۔ اب سب لوگ ذرا مل کر میرے ساتھ 2-3 شعر اس کے پڑھ لو تاکہ وہ کروڑوں بار کارلرا ہو جائے، کم سے کم بھلے ان کے دل میں اترے یا نہ اترے۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، یار اب تو پڑھو نا، جواب دے دیا ہے، پڑھو سب لوگ۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صبح مسجد سے پڑھنا اب یاد ہے، یہاں سے نہیں پڑھیں گے، ایک بار درود شریف پڑھو۔ دور ہماری طرح ہیں، ان کے اوپر کوئی ایک بار بھی درود پڑھتا ہو تو بتاؤ، وہ کہیں حکم تو بتاؤ، کوئی پڑھتا ہے؟ ایک بار بھی درود پڑھتا ہے کوئی؟ نہیں پڑھتا ہے۔ اور کتاب میں کیا لکھا پتا ہے؟ اچھا میں آپ سے ایمانداری کے ساتھ ایک بات بتائیے، تقریر تو آپ نے سن لی، میں بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت 12 تو پہلے بج گئے تھے، اللہ جانے آپ کے بجا ہے، نہ دیکھنا گھڑی نہ دیکھنا، درود شریف پڑھو، تیزی سے پڑھو، اللہم صلی کہتے ہیں۔ تو سنو، ایک آدمی مان لو، ایک آدمی پرنسپل ہو، کیا ہو؟
प्रिंसिपल, आसान मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या हो? प्रिंसिपल हो। और कोई कहे जैसे हमारी दो आंखें वैसे उसकी दो आंखें, जैसे हमारे दो कान वैसे उसके दो कान, जैसे हमारी दो टांग वैसे उसके दो टांग। तो अल्लाह ने उसको थोड़ी सी बढ़ाई दी है कि प्रिंसिपल है तो वो हमारा बड़ा भाई हुआ, हम उसके छोटे भाई हुए। तो जैसे हम चपरासी हैं वैसे वो चपरासी। तो बताओ तौहीन है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, उसकी तौहीन है कि नहीं? उसकी बेअदबी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, अगर आपके साथ पेश आए तो है बेअदबी कि नहीं है? जो है वही कहो तो उसकी शान है, तो सही है। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल को, टीचर है टीचर को, पीएम है पीएम को, सीएम है सीएम को, डीएम है डीएम को। है बात कि नहीं? एक आदमी मुख्यमंत्री हो और तुम कहो कि वो सफाई कर्मी में नौकरी करता है, तो बताओ उसकी शान घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? नहीं, आप बताओ शान घट रही है कि नहीं घट रही है? घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? और ये बात मुत्तफक अलैह है, सबका इत्तेफाक है कि हुजूर की जर्रा बराबर शान घटाना ये कुफ्र है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? सब लोग बोलो क्या है? कुफ्र है। और हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह। अब बात वही है, बगैर कहे हुए नहीं काम चलता है। अगर आप कहो तो कह दे, मैं अपने तरफ से नहीं कहता। एक बार पोथी लिखी है इस्माइल दहलवी ने, इनके बहुत बड़े आलिम रब्बानी हैं, तक़वियतुल ईमान। उसमें लिखा है कि नबी उनको अल्लाह ने बढ़ाई दी, नबूवत अता की, तो वो हमारे बड़े भाई हुए और हम छोटे भाई हुए। नबी ऐसे ही होता है जैसे गांव का चौधरी होता है, जैसे गांव का। एक आदमी मुख्यमंत्री हो और आप कहो कि नहीं तू गांव का चौकीदार है, तो बताओ उसकी शान में तौहीन है कि नहीं? एक आदमी पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और उसको कोई कहे नहीं तू खाली अपने कस्बे का चेयरमैन है, तो बताओ भले वो एक पोस्ट का नाम ले रहा है मगर उसकी तौहीन है कि नहीं? पीएम पीएम होता है, चेयरमैन हजारों उसके कदमों में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब सुनो हुजूर ने क्या फरमाया? वज़ीराया फिस्समा जिब्राईल व मीकाईल, वज़ीराया फिल अर्द अबू बकर व उमर, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दो वजीर आसमान में हैं और मेरे दो वजीर जमीन में हैं। वजीर किसके होते हैं? चौधरी के होते हैं या बादशाह के होते हैं? जरा आप मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, किसके होते हैं? सब लोग बोलो किसके होते हैं? अब अगर सिर्फ हुजूर कहते वजीर आया फिल अर्द, मेरे दो वजीर जमीन में हैं, तो पता चला हुजूर जमीन के बादशाह हैं और हुजूर के दो वजीर मुशीर हैं। मगर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दो वजीर आसमान में हैं और मेरे दो वजीर जमीन में हैं। इशारतुन्नस से ये बात साबित हुई कि मेरे हुजूर आसमान के भी मालिक हैं और बादशाह हैं, और जमीन के भी मेरे आका बादशाह हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जहान के बादशाह हैं, दोनों जहान के बादशाह हैं, इसीलिए उन्हें सरदारे दो जहां कहा जाता है। जरा मचल के बोलो ना। इसलिए एक बात कही जाती है हमारे यहाँ, वह भी बोलता मगर समझता नहीं। सरदारे दो जहां कह भी रहा है और चौधरी भी कह रहा है, कहता है वो गांव के चौधरी की तरह है। अबे जो पूरी कायनात का सरदार है, आसमान में भी सरदारी उसकी चलती है, जमीन का भी बादशाह है, जब उसे चौधरी कहेगा तो उसकी तौहीन है या नहीं है? और हम यही कहते हैं कि नबी की तनकीस है, तनकीस कुफ्र है, तौबा कर ले, हुजूर को बादशाह कायनात मान लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हुजूर की शान घटाएगा तो तेरी शान भी सलामत नहीं रहेगी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या थी, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मक्खी और मच्छर भी नहीं समझते। अगर हुजूर की शान में तनकीस करोगे तो जर्रा बराबर कोई रूल रियायत नहीं करेंगे। और हुजूर को अपना आका और मालिक मानोगे, अपना सरदार मानोगे, कुरान और हदीस की बोली बोलोगे, तो हम तुम्हें जर्रा बराबर टच भी नहीं करेंगे, सीने से लगा दिया। बोलो ना इंशाअल्लाह, सब बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि हुजूर की शान में जर्रा बराबर हम कुछ बर्दाश्त कर सकते। बताओ जालिम कौन है जो हुजूर की शान घटाए या हम हैं? बताओ जो दोनों आलम का सरदार हो, जिसकी बादशाहत आसमान हो, जो आसमानों का बादशाह हो, जो जमीनों का बादशाह हो, उसे कहो वो हमारे बड़े भैया हैं, तो तौहीन है कि नहीं है? तो इनसे कहो कि चलो
अगर तुम्हारे बड़े भाई हैं तो तुम्हारा बाप, तुम कितने भाई हो? अगर एक के नहीं है इकलौता, 2 है 3 है, तो मसला क्या है शरीयत का? अगर 2 बेटे हैं और 2 बीघा जमीन है तो बताओ कैसे तकसीम किया जाएगा? आप बताओ ना। 1-1 बीघा दोनों को दिया जाएगा ना? और जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे पैदा हुए हों, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कम से कम एक पहले आएगा दूसरा बाद में होगा अगर जोड़िहन का होगा, लेकिन कोई एक बड़ा जरूर होगा, कोई एक बड़ा, चाहे 2-4 सेकंड पहले ही बड़ा हुआ हो, समझ में आया कि नहीं? 2-4 सेकंड ही का बड़ा हो मगर बड़ा होगा। तो बताओ बड़े को 1.5 बीघा और छोटे को आधा बीघा दिया जाएगा कि शरीयत का मसला है कि बराबर दिया जाएगा? आपने क्या जाना है, आप बताइए। बराबर तकसीम किया जाएगा ना, विरासत बराबर तकसीम होगी ना। 2 बिस्वा जमीन है अगर तो 1-1 बिस्वा दोनों को देंगे ना। 2 बीघा अगर खेत है तो 1-1 बीघा दोनों को देंगे। तो क्यों मियाँ, बड़े भैया और छोटे भैया में कितना फर्क हुआ? इतना ही तो हुआ कि विरासत भी तकसीम होती है तो दोनों को बराबर दिया जाता है, बीघा भी बांटा जाता है तो दोनों को बराबर दिया जाता है। हर चीज बराबर बराबर, विरासत में मामला बराबर बराबर। तो जब तुम छोटे भैया हो तो अल्लाह ने आसमान की हुकूमत दे दी हुजूर को, और इधर जमीन की पूरी हुकूमत अकेले दे दी, और छोटे भैया कुछ नहीं दिया, टुट तुम ही बैठे रहे। वाह भैया, ओ छोटे भैया, अरे तुमको कौन नाले दे दिया होता, अरे तुमको कोई नाली ही दे दिया होता कि कीड़े की तरह उसी में डूबते मरते, तुमको कुछ न मिला। और तुम्हारे बड़े भैया को जमीन भी मिली, आसमान भी मिला, जन्नत भी मिल गई, कौसर भी मिल गया। अरे हुजूर को क्या क्या मिला? तुमने नहीं पढ़ा तो मुझसे सुनो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जब हुजूर की विलादत हुई, मदारिजुन नबुव्वा उठाकर देखो जिल्द 2, हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो गैब से एक आवाज आई, बखिन बखिन कबज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दुनिया कुल्लिहा। अरे मुबारक हो, मुहम्मद ने पूरी दुनिया पर आज ही पैदा होते कब्जा कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे बड़े भैया का पूरी दुनिया पे पैदा होते ही कब्जा हो गया, तो पैदा होते ही उनको पूरा दे दिया गया। तुझे विरासत में कुछ एक नाली का कीड़ा भी ना दिया गया। ओ छोटे भैया, कुछ तो मिला होता, कुछ नहीं मिला छोटे भैया को, तो थोड़ा बिगाड़ के बड़े भैया हैं नबी हमारे, बड़े भाई की तरह हैं। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं चल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली, बहुत कह लिया, पढ़ो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा, और पढ़ो बंदा से अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात आई है तो सुनो, मैं नहीं कहता। मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सही रिवायत नकल करते हैं, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वही हैं जो मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा हैं, दादाओं में आते हैं। दादा कुछ कह रहा है, ये 2 पहिया कुछ कह रहा है। दादा पहले पैदा हुआ कि पोता? वाह भैया पोते जी, तुम्हारी बोली तो भैया वाली है। और सुनो तुम्हारे दादा क्या कहते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं, सुनो। हजरत आमिना का कौल नकल करते हैं कि हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई, हुजूर जिस शब में तशरीफ लाए पैदा हुए, हुजूर की पैदाइश बयान कर रहे हैं दादा। मचल के बोलो न सुभान अल्लाह, हम सबके भी दादा हैं, मचल के बोलो न सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हदीस की रोशनी फैलाई है हिंदुस्तान में। अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी न होते तो हो सकता है कि थूथुन बिगाड़ करके जो कहते हैं बुखारी हो सकता है, बुखारियों न जानते, बुखारी भी न पढ़ते। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का एहसान है। सुनो वो क्या फरमाते हैं, क्या हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा, सफेद बादल का टुकड़ा, नूरानी टुकड़ा आया, और वो टुकड़ा मेरे घर में उतर आया और मेरे लाडले मोहम्मद को अपने अंदर समेट ले गया। बादल के टुकड़े के अंदर मेरे लाडले गुम हो गए। अब मैंने नहीं देखा कि वो किधर गए। आसमान की तरफ वो बादल का टुकड़ा बढ़ा और बढ़कर गायब हो गया, मुझे पता न चला, मैं हैरान हो गई। अगर इनके ही यहाँ कोई पैदा हुए वो इनमें हो जाए तो मातम मच जाएगा, जिन्नात उठाए लेगा, कहेंगे कि नहीं? कोई कहीं भूत उठा लेगा, कोई कहीं शैतान उठा लेगा। भैया आलम साहब को कोई जानता होगा तो तुरंत ताबीज़ बनवाने आएगा कि लाओ गया, अब भाई पैदा हुआ हो गया। मगर हजरत आमिना कहती है हैरानी तो ज़रूर हुई मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैंने पेट में जब मेरे लाडले थे तभी मैंने अजाइबात देखे हैं कि जो तकलीफ औरतों को होती है, माओं को होती है, मुझे कभी नहीं हुई। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं हुई। जब औरतों के पेट में बच्चा होता है, इसमें
اللہ نے بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، جن کی شادی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں. عورتوں کو بڑے عجیب عجیب خواب، کہیں بچھو نظر آتا ہے تو کہیں چھپکلی، کہیں چھپکلا، اللہ نے کیا کیا نظر آتا ہے، عجیب عجیب ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. مگر حضرت آمینہ کو کبھی ایسے خواب نظر نہ آئے. کبھی دیکھا تو مریم کو دیکھا، مچل کر بولے نا سبحان اللہ. کبھی دیکھا تو حوا کو دیکھا، کبھی آئے تو جناب آدم آئے بشارت دینے کے لیے، مچل کر بولے نا سبحان اللہ. کسی ماہ میں آئے تو جناب یعقوب آئے، کسی ماہ میں آئے تو حضرت مریم بنت عمران آئی، مچل کر بولے نا سبحان اللہ. مبارک خواب نظر آتے تھے. اب سنو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ بادل کے ٹکڑے نے میرے لاڈلے کو اپنے دامن میں لیا اور لے کر کے وہ غائب ہو گیا. میرے لاڈلے بہت دیر تک غائب رہے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. میں تڑپنے لگی، حیران رہ گئی، لیکن خاموش رہی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک غیب سے آواز آئی. ابھی دیکھا کچھ بھی نہیں، صرف آواز آئی. کیا آئی بولو؟ آواز آئی. کہاں سے آئی؟ غیب سے آئی. طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. دیکھو میں اردو خالی نہیں پڑھ رہا ہوں، عربیوں پڑھ رہا ہوں، تاکہ کوئی نہ کہے کہ اردو آئے گئے یا عربی آئے گئے. عربی پڑھ رہا ہوں. اگر بہت بڑے علامہ ہو تو تم ٹرانسلیٹ کر کے دکھاؤ. ایک ایک گرامر کی چدی پدی پوچھ لوں گا. اگر تمہارا پیجامہ نہ خراب ہو جائے تو کہنا، ترجمہ گرامر کی روشنی میں کروا لوں گا. توجہ کے ساتھ سنو، میں عربی پڑھ رہا ہوں. جو عربی جانتے ہوں گے تو اپنے دارالعلوم میں بیٹھ کر کے بھی ترجمہ کر رہے ہوں گے کہ بات وہی سچی ہے جو امام محمد رضا کے غلام کہتے ہیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، اس کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو، طواف کرا دو، گھما دو. صرف مشرق مغرب نے، مشارق الارض ومغاربها، زمین کے تمام مشارق کا دورہ کرا دو اور تمام مغارب کا پوری روئے زمین کا دورہ کرا دو. سیر کرا دو. کیا کرا دو بولو؟ سیر. اسی سے طواف آتا ہے نا، طواف گھومنا، چکر لگانا، راؤنڈ سے پورے کعبہ کو گھیر لینا. اسی سے طوفوا به، نبی کو طواف کرا دو. کہاں کا؟ مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرقوں کا اور زمین کے مغربوں کا. کھل کے کہو، اب مطلب ہوا پوری روئے زمین کی سیر کرا دو میرے نبی محمد کو. مچل کر بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کرا دو؟ ریزن کیوں؟ اس کیوں کا جواب حدیث ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل کرتے ہیں، کیا؟ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ. ابھی نہیں، اور سنو. اتنے طواف نہ کرو، ایک ٹکڑا اور چھوٹ گیا. لیکن آج حضور کا فیضان آ رہا ہے، امام احمد رضا کا فیضان نازل ہو رہا ہے، چھوٹے گا کچھ بھی نہیں. خالی زمین کی بات ہے نا، تو یہ بڑے پیترا باز یہ کہاں چلو زمین میں تو ٹھیک ہے، مگر سمندر میں تو نہیں کھدایا گیا نا. تو سمندر میں کیا ہے حضور کیا جانے؟ سمندر میں کیا ہے کیا پتا؟ ارے اللہ اکبر. حدیث ہے، مچل کر بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث کا دوسرا ٹکڑا آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وَأَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ، اور تمام دنیا کے سمندروں میں میرے نبی کو داخل کر کے سیر کرا دو تاکہ سمندر میں بھی کچھ چھوٹ نہ پائے. بے شک سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بولو اب کچھ بچا نہیں بچا. کیوں ایسا کرو؟ پوری روئے زمین کیوں گھماؤ؟ سمندروں کی سیر کیوں کراؤ؟ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ پوری دنیا محمد کے نام کو بھی جان جائے، ان کا چہرہ بھی پہچان جائے، وَنَعْتِهِ، اور حضور کی شان بھی جان جائے. سمندر والے بھی حضور کو پہچان لے اور پوری روئے زمین والے بھی حضور کو جان جائیں. یہی نبی آخر الزمان ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہی مالک کل ہیں، یہی مالک کائنات ہیں، یہی آسمانوں کے بادشاہ ہیں، یہی زمینوں کے بادشاہ ہیں. تاکہ بڑا بھیا کوئی پیجامہ چڑھا کے نہ کہے، تاکہ کوئی چودھری نہ کہے، کیونکہ چودھریوں کا بھی سردار میرا محمد ہے. مچل کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سردار میرا محمد ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی میرا محمد ہے. مچل کر بولو نا سبحان اللہ. حدیث میں دو روایتیں میں نے پڑھی. کتنی پڑھی بولو؟ دو روایتیں پڑھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ.